السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں درسن دمیر خان کے پاس آتا ہے۔ دمیر خان اٹھتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے، پھر پوچھتا ہے تم ٹھیک تو ہو بھائی؟ جواب میں درسن کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بھائی جان، میں ٹھیک ہوں۔ دمیر خان کہتا ہے ارے بھلا میرے شیر کو کون کیا کر سکتا ہے؟ درسن کہتا ہے اورحان کے معاملے میں آپ کا موقف درست تھا بھائی جان، اس کے ساتھ ہمارا راستہ زمین اور آسمان جتنا مختلف نکلا، اب کے بعد جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ تو دمیر خان کہتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ زخمی ہونے کے بعد ہی تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی تو خدا کی قسم میں خود تمہیں تیر مار دیتا۔ درسن کہتا ہے جس نے مجھ پر وار کیا اس نے میری پیٹ پر کیا، مگر زخم میرے دل پر لگا ہے، کمال تو اس کا ہے جس نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ دمیر خان کہتا ہے میں جانتا ہوں بھائی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہاری شریک حیات نہیں بن سکتی، تم اس سے کہیں بہتر کے حقدار ہو، میں تمہارے لیے اس سے بہتر تلاش کروں گا۔ درسن کہتا ہے بھائی جان، اورحان کے معاملے میں نے آپ کی مخالفت کی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی کا ازالہ کیسے کر سکتا ہوں؟ دمیر خان کہتا ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے بعد ہم ایک مٹھی بن کر رہیں گے، ہم ایک مضبوط مٹھی بنیں گے اور اپنا راستہ کل منعقد ہونے والی سردی مجلس میں طے کریں گے۔ اسپوچا سمیت تمام ریاستیں ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی اور ہم اس اورحان کو تباہ کر دیں گے۔ درسن کہتا ہے کمان اب آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی جان، کمان آپ کے ہاتھ میں اور تلوار میرے ہاتھ میں، جب تک ہم اس عثمانی خواب کو ختم نہیں کر دیتے ہم سمندروں میں طوفان اٹھائیں گے اور اپنی تلواریں چلاتے رہیں گے۔ دمیر خان کہتا ہے شاباش میرے بھائی، اب تم جاؤ اور بابا کو خبر دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی درسن چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے درسن سمندر کے کنارے ایک سپاہی تک آتا ہے اور اسے کہتا ہے جلدی سے خبر علاؤالدین سردار تک پہنچا دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے چٹھی دے دیتا ہے۔ سلطان اورحان جاننا چاہیں گے کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ بورسا میں سلطان اورحان علاؤالدین کے ساتھ ایک نقشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا قیامت یا پھر ایک روشن مستقبل، اناطولیہ کے مقدر کا فیصلہ یہ جنگ کرے گی علاؤالدین۔ علاؤالدین کہتا ہے جس طرح شیطان نے قابیل کے دل کو تکبر کے زہر سے آلودہ کیا تھا، صدران بھی اسی زہر کے زیر اثر ہیں بھائی جان، مگر ہر کوئی ان کی طرح نہیں سوچتا۔ سلطان کہتے ہیں ایک بات جو تم جانتے ہو وہ یہ ہے کہ علاؤالدین بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے محمد کے آدمیوں سے بچ نکلنے میں درسن نے ہماری مدد کی تھی، دمیر خان اور اس کا راستہ ایک نہیں ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں اب وہ کہاں ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے دمیر خان کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے وہ اس کے پاس واپس گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، وہ ہمارے لیے جاسوسی کرے گا۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ درسن ہمارے پاس کیوں آیا تھا علاؤالدین؟ کیا اس نے تمہیں بتایا تھا؟ علاؤالدین کہتا ہے درسن کے کہنے کے مطابق وہ ہماری بہن کی محبت میں گرفتار ہے بھائی جان۔ سلطان کہتے ہیں درسن اپنا انجام خود چنے گا علاؤالدین، ان تمام باتوں کے بعد اس کے لیے میرا بھروسہ جتنا مشکل ہے، لیکن اگر اس کے کہے کے مطابق ہوا تو ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، اس وقت تک کسی کو درسن کی نیت کا علم نہ ہو، حلیمہ کو بھی نہیں۔ ادھر دیفنے بیٹھی ایک خط لکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے میں اندریاس وہاں آتا ہے۔ اندریاس کو دیکھتے ساتھ ہی دیفنے اٹھتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میری محبت۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اندریاس اس سے پیار کرتے ہوئے پوچھتا ہے یہ کس نے کیا، بتاؤ مجھے۔ تو دیفنے کہتی ہے تمہارے بیٹے کی وجہ سے میں تمہارا دل مزید نہیں دکھاؤں گی، اب میں کافی بہتر ہوں۔ اندریاس کہتا ہے میں نے تمہیں اتنا یاد کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دیفنے کہتی ہے اگر ایسا ہوتا تو مجھے اتنا عرصہ یوں تنہا نہ چھوڑتے۔ ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور اندریاس کہتا ہے یہ آخری بار تھا، اب جب تک خدا کو کچھ اور منظور نہ ہو میں تمہارے پہلو سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ دیفنے کہتی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے میری محبت، تم سے ملنے کی اس خوشی میں میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ بھی ہے۔ اندریاس کہتا ہے میرے لیے تم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی تحفہ نہیں، ویسے ہے کیا وہ کم بخت چیز؟ دیفنے کہتی ہے فلاویوس، میں تمہیں فلاویوس سونپ دوں گی، وہ بھی کل ہی، اور تم فلاویوس کے ساتھ اپنا ادھورا حساب چکتا کر لو گے۔ اندریاس پوچھتا ہے یہ سب کیسے ہوگا؟ دیفنے کہتی ہے فلاویوس اورحان کے محل میں نہیں رک سکتا، وہ اس کی بہن فاطمہ کی محبت میں گرفتار ہے، وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ اندریاس کہتا ہے تو کیا عشق ہمیں اس تک لے کر جائے گا؟ دیفنے کہتی ہے صرف فلاویوس ہی نہیں میرے پیارے، اس خط کے ذریعے جو تم نے لکھا ہے وہ شہنشاہ کے بیٹے کو بھی ہمارے حوالے کر دے گا۔ اندریاس دیفنے کا لکھا ہوا خط پڑھتا ہے شہنشاہ وہ اورحان کے ساتھ صرف تخت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے انتقام کے لیے بھی جنگ کرے گا، تم اس دنیا کی سب سے ذہین عورت ہو، سب سے زیادہ۔ بورسا میں رات کے وقت دسترخوان لگا ہوتا ہے، فلاویوس شہنشاہ اور سلطان کے گھر والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یگید بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے فلاویوس کیا تم یوں ٹھیک ہو؟ کیا تم یہاں آرام سے ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر ہمارے اتنے سپاہیوں کا خون ہے اور تم بے شرمی سے ہمارے دسترخوان پر بیٹھے ہو۔ فلاویوس کہتا ہے ایک ایسا بیٹا جو ابھی تک اپنے باپ کے سائے سے باہر نہیں نکل سکا، اس کے منہ سے یہ بڑے بڑے بول اچھے نہیں لگتے۔ شہنشاہ کہتا ہے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیا برائی ہے؟ یگید کہتا ہے میں یقیناً اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور تم آج دوست نظر آ رہی ہو، کل ہماری پیٹ میں خنجر گھوم دو گے۔ وہاں والے سلطان کو یہ بات سن کے بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی اس کمرے میں آتا ہے وہ اپنی تلوار نہیں بلکہ اپنا ادب ساتھ لاتا ہے، فلاویوس میرا مہمان ہے، جو اس کی توہین کرے گا وہ میری توہین کرے گا۔ یگید کہتا ہے سلطان موسم میں معافی کا طلبگار ہوں لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اس نے ہمارے اتنے سپاہیوں کا خون بہایا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ماضی اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے یگید، آج جو جس صف میں کھڑا ہے فیصلہ اسی کے بنیاد پہ کیا جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں چلو یگید، اگر تم خوش آمدید نہیں کہہ سکتے تو کم از کم خاموش رہو۔ شہنشاہ کے اشارے پہ یگید آگے بڑھتا ہے اور فلاویوس کی جانب ہاتھ بڑھا دیتا ہے، فلاویوس بھی اسے ہاتھ ملا لیتا ہے، پھر سلطان سمیت سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ بچوں کو خوش دیکھ کر سلطان پوچھتے ہیں کیا ہوا بچوں، کیا تم نے ہمارے دسترخوان
سلیمان کی اہمیت جان لی ہے؟ سلیمان کہتا ہے اللہ کی قسم ہم سمجھ گئے ہیں بابا، اسیری واقعی ایک مشکل امتحان ہے۔ پھر سلطان کے اشارے پہ سب لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اذان کے ہوتے ساتھ وہ سب افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاویوس بڑے غور سے سارے اہتمام کو دیکھتا ہے۔ افطار کرتے ہوئے شہنشاہ سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان، چونکہ سردار علاؤالدین واپس آ چکے ہیں تو کیوں نہ ہم شادی کی تیاریاں شروع کریں؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ اور فلاویوس بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں شہنشاہ بھی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور بچے بھی یہی موجود ہیں، تو پھر ہمیں جلد از جلد شادی کی تقریبات کا انعقاد کرنا چاہیے۔ علاؤالدین فلاویوس سے کہتا ہے فلاویوس میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے، کیا تمہیں اپنا ماضی یاد ہے؟ فلاویوس کہتا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں یاد ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر سناؤ، ہم سن رہے ہیں۔ فلاویوس اپنے ماضی کے لمحات کو یاد کرتا ہے جب اس کے باپ نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میں 4 یا 5 سال کا تھا۔ مجھے ایک دروازہ یاد ہے، شاید اس وقت میں پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے بابا اور چمڑے اور لوہے کی بو یاد ہے۔ مجھے میرے بابا کا مجھے گلے لگاتے اور ہوا میں اچھالتے یاد ہے، اور میری والدہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہوتی تھی اور وہ امید سے تھی۔ مجھے ان کا دوپٹہ یاد ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہوتا تھا، اور مجھے اپنے بابا کا خنجر بھی یاد ہے، اور اسی طرح ایک تیر کی آواز بھی۔ میری والدہ زمین پر گر گئی، میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا اور میرے بابا قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے، سنو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بابا نے اپنی تلوار نکالی تھی مگر انہیں مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص آیا تھا اور اس نے میرے بابا کو شہید کر دیا اور وہ میرے قریب آیا، مجھے بس اتنا ہی یاد ہے۔ یہ سنتے ہوئے فاطمہ بھی بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں لا علمی کھو جانے اور ذہن کے بے سمت بھٹکنے کے درد کو بخوبی سمجھتی ہوں۔ انشاءاللہ تم بھی اپنی جڑوں تک پہنچ جاؤ گی اور انہیں تلاش کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا فلاویوس۔ سلطان کہتے ہیں میں اور میرا خاندان تمہارے کیے گئے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے فلاویوس، اور آج کے بعد سے مجھے اپنے مقصد میں اپنا بھائی سمجھو۔ اگر تم چاہو تو میرے پہلو میں تمہاری جگہ ہمیشہ تیار ہے۔ فلاویوس کہتا ہے جیتے رہیں اورحان سلطان، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، لیکن میں یہاں رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے خاندان کے نشانات تلاش کرنے ہیں اور مجھے اپنا اصل نام تلاش کرنے کے لیے اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ سلطان کہتے ہیں اللہ تمہارا راستہ آسان کرے، اور یہ مت بھولنا کہ یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا، آپ کا شکریہ۔ پھر دیدار کہتی ہے تو ملون خاتون، کل مہندی کی رسم منعقد کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ملون خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے دیدار خاتون، ہم کل ہی اس کا انعقاد کریں گے۔ یگید بہت خوش ہوتا ہے اور فاطمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورچا کو خواتین شادی کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ ملون خاتون بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اسپورچا بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ملون خاتون اس پہ گھونگھٹ ڈال دیتی ہیں۔ اسپورچا ملون خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور پھر وہ سب آگے بڑھتی ہیں۔ وہ خواتین اور سپاہیوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھتے ہوئے سلطان کے دیوان کے باہر جا پہنچتی ہے۔ اس میں ایک طرف سے نیلوفر سامنے آتی ہے اور دونوں غصے میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ پھر اسپورچا سلطان کے دیوان میں داخل ہو جاتی ہے جہاں پہ سلطان تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسپورچا کو دیکھ کے وہ اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلطان اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں اور اسے ہار پہنا دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں میری زندگی میں خوش آمدید اسپورچا خاتون۔ تو ناظرین یہ سارا اسپورچا کا خواب ہوتا ہے۔ بگی میں بیٹھے اسپورچا یہ خواب دیکھتی ہے اور ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہے، ساتھ کہتی ہے نہیں 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 اورحان، میں کبھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، کبھی نہیں، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں جھکوں گی۔ اسپورچا کا قافلہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔